اسلام کی لائن کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شروع سے آخر تک آزمائش کی، اور آزمائش کا زمانہ ختم نہیں ہوتا، آزمائش کا زمانہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ داعی آزمائشوں میں جنت تک جاتا ہے۔ پہلے دنیا کے فتنے ہیں، پھر قبر کا فتنہ ہے، پھر حشر کا فتنہ ہے، لیکن ہر اگلے فتنے کا حل پہلے فتنے میں ہے، ہر اگلے فتنے کا حل پہلے فتنے میں ہے۔ جو پہلے فتنے سے گزر گیا اس کے لیے اگلا فتنہ آسان ہے، جو پہلے فتنے سے گزر گیا۔ نے فرمایا کما تحیون تموتون، کہ اگر تم حیات کے فتنوں میں بچ گئے، اگر تم حیات کے فتنوں میں بچ گئے، زندگی کے فتنوں میں، تو تم موت کے فتنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر موت کے فتنے سے بچ گئے تو تم حشر کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ کما تحیون تموتون، کما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ایسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے اٹھائے جاؤ گے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ داعی کے لیے فتنوں کا سلسلہ وہ جنت تک ہے۔ کہاں تک ہے؟ جنت تک، جی ہاں۔ یہ نہیں کہ ہم 2-4 سال انتظار کریں کسی فتنے کے ختم ہونے کا، ایسا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آئندہ پیش آنے والے فتنے بتایا قیامت تک کے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ تو آپ سے پوچھتے تھے خیر کے بارے میں، اور میں آپ سے سوال کرتا تھا فتنوں کے بارے میں۔ شر سے مراد فتنے ہیں، تو سوال کرتے تھے آپ سے خیر کے بارے میں، اور میں سوالات کرتا تھا شر کے بارے میں کہ فتنے کیا پیش آئیں گے۔ تو آپ نے ہمیں 2 چیزیں بتلائیں، فتنے بتلائے، ان فتنوں کا حل بتلایا، فتنے بتائے اور فتنوں کا حل بتلایا۔ تو آپ نے اپنے صحابہ کو اس پر تیار کیا کہ یہ چیزیں پیش آئیں گی۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ فتنوں کا سلسلہ جنت تک۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے مسجد میں، آپ نے ان کو جگایا، اور جگا کے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتاؤ اس وقت کیا ہوگا جب تمہیں مدینہ منورہ سے نکالا جائے گا؟ آج کیا کہ میں صبر کروں گا اور مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلا جاؤں گا۔ فرمایا ابو ذر یہ بتلاؤ جب تمہیں ملک شام سے نکالا جائے گا پھر کیا کرو گے؟ کہ صبر کروں گا اور مدینہ منورہ واپس آ جاؤں گا۔ فرمایا اے ابو ذر یہ بتاؤ کہ جب تمہیں مدینے سے دوبارہ نکالا جائے گا؟ یہ سوال اس لیے تھا، سوال پر سوال، کہ میرے صحابہ کے صبر کرنے کا ارادہ کب تک ہے؟ آیا یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہی صبر کے ایام پورے ہو جائیں گے، یا صبر کا سلسلہ جنت تک چلے گا؟ یہ سوال کا مقصد یہ تھا، بار بار کہ پھر کیا کرو گے، پھر کیا کرو گے، پھر کیا کرو گے۔ اور اگر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ نہ کہتے کہ میں ذمہ داروں کا مقابلہ کروں گا، صبر کب تک کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سوالات اور بڑھاتے کہ دیکھیں ابو ذر کا صبر کا ارادہ کب تک ہے۔ ہاں، اس لیے فرمایا کہ داعی کی اور مومن کی جو قبر ہے وہ صبر کے میدان کے اندر ہے، اور کافر کی جو قبر ہے وہ خواہش کے میدان کے اندر ہے۔ اس کی خواہش کا میدان قبر سے آگے ہے، اور مومن کے صبر کا میدان قبر سے آگے ہے۔ مومن کے صبر کا میدان بہت اہم بات ہے۔ کافر کی خواہش کا میدان اس کی زندگی سے وسیع ہے، اور مومن کے صبر کا میدان اس کی زندگی سے زیادہ وسیع ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ 2-4 سال صبر کر لو، نہیں، یہ راستہ ہی صبر کرنے کا ہے، راستہ ہی صبر کرنے کا ہے۔ جو خیر چاہے گا وہ ناگواری برداشت کرے گا، جو خیر کا طالب نہیں ہوگا دل سے وہ ناگواری کو برداشت نہیں کرے گا۔ دلی کا صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری خیر ناگواری میں پائی ہیں۔ میں نے عبادت کی، آپ نے سوال کیا کیا ہوگا، تو ابو ذر نے فرمایا، عرض کیا
کہ میں صبر کب تک کروں گا، اب تو میں ان کا مقابلہ کروں گا، مجھے ستائے گا، اس کے بعد میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا نہیں ابو ذر، درگزر کرتے رہنا، اور جہاں یہ تمہیں ذمہ دار تقاضوں پر بھیجیں وہاں ان کی اطاعت کرتے رہنا، اور جہاں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں وہاں ان کے ساتھ چلتے رہنا۔ کب تک؟ فرمایا حتی تلقانی وانت علی ذلک، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر حوض پر مل لینا۔ جی ہاں، حوض کوثر، وہاں تک تمہیں صبر کرنا ہے، حوض کوثر تک۔ اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ صبر کی مدت کو اپنی زندگی میں پورا ہونا سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہارے صبر کی مدت وہاں ختم ہوگی جہاں میری تم سے حوض پر ملاقات ہوگی۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ فتنوں کی قسمیں ہیں جو داعی کے راستے میں پیش آتی ہیں، کیونکہ دو دور ہیں، دو زمانے ہیں۔ ایک زمانہ استدبار کا ہے، ایک زمانہ اعراض کا ہے، ایک زمانہ کام میں رکاوٹوں کا ہے۔ تو جو رکاوٹوں کے زمانہ ہے اس میں جو صبر ہے اور آزمائش ہے وہ تو کام میں رکاوٹیں ہیں، ان میں کام نہیں کرنے دیں گے۔ 13 سال رکاوٹوں کے ہیں، 23 سال میں سے 13 سال رکاوٹوں کے ہیں، 23 سال میں سے 13 سال رکاوٹوں کے ہیں، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مجھے مکے کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے تو اے مکے میں تجھے نہ چھوڑتا۔ 23 سال میں سے 13 سال مدت کا اکثر زمانہ، مدت کا اکثر زمانہ استدبار کا ہے۔ سنو بہت توجہ سے بات، نبوت کا اکثر زمانہ جی ہاں وہ سختی کا ہے، 13 سال۔ 10 سال میں سارا کام کھل کر ہوا، اور 13 سال دب کر چھپ کر تکلیفوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وطن چھوڑنا پڑا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو قسم کی آزمائش ہوگی۔ ایک آزمائش تو ہوگی جب لوگ کام قبول نہیں کریں گے، اس سے تو کام گزر چکا ہے، اس دور سے کام گزر چکا، اس دور سے کام گزر چکا، اس دور سے کام گزر چکا ہے، کیونکہ امت نے کام کی حقانیت کو، کام کی افادیت کو سمجھ لیا ہے۔ تو یہ امت کام کی حقانیت کو سمجھ لے گی تو پھر دور استقبال کا شروع ہوگا۔ حالانکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استقبال کا دور اچھا دور ہے، کہ نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک دور ہے، اس سے زیادہ خطرناک دور ہے۔ ہاں سنو، بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ استقبال کے زمانے میں آزمائش جو ہوتی ہے وہ مال اور اکرام سے ہوتی ہے، مال اور اکرام۔ استقبال کے زمانے میں جو آزمائش ہوگی وہ مال سے اور اکرام سے ہوگی، اور جب تک کام متعارف نہیں ہوگا کہ وہاں جو آزمائش ہوگی وہ صرف کام کے لیے ہوگی کہ ہم تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے، اور اس میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، ناگواری کو برداشت کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ استقبال کا زمانہ زیادہ آزمائش کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ ایک جوڑا صبح کو تیار، ایک شام کو تیار، اور ایک پیالہ کھانے کا صبح تیار، ایک شام کو تیار تمہیں ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ دور کب آئے گا؟ یعنی جلدی آئے، جب کھانے پکانے کپڑے بنانے کی مشغولی ختم ہو جائے گی پھر تو ہم اس کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے، ہم اس کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ سنو بہت توجہ سے باتیں، میں نے اندازہ یہ کیا کہ استدبار کے زمانے میں جب کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو اس میں داعی کی ترقی اور حفاظت زیادہ ہے، اگرچہ آدمی کو کام ہوتا ہوا بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن استقبال کے زمانے میں کام سے محرومی کے اسباب زیادہ ہیں، استقبال کے زمانے میں کام سے محرومی کے اسباب زیادہ ہیں۔
اعراض کے زمانے میں ترقی کے اسباب زیادہ ہیں. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت, مجھے سمجھانا نہیں آتا. اس لیے کہ جب داعی کی بات نہ سنی جائے اور اس کو دروازے دھکے دیے جائیں تو اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. جتنی بہتر و سامانی زیادہ ہوگی اور جتنا اسباب مادی اور ظاہری اسباب کم سے کم ہوں گے اتنی اللہ تعالی کی مدد زیادہ ہوگی, کیونکہ بندہ اللہ کی طرف اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوتا ہے جتنا بہتر و سامان ہوتا ہے. جتنا آپ دیکھ لیجئے غزوات میں جس غزوے میں جتنی بدنظمی ہے اس غزوے میں اتنی غیبی مدد زیادہ ہے. جس غزوے میں جتنی بدنظمی ہے اس غزوے میں اتنی مدد اللہ کی زیادہ ہے. خندق کو دیکھ لو, خندق کو دیکھ لو, بھوک, خوف, سردی, دشمنوں کی کثرت, مسلمانوں کی قلت, ہتھیاروں کی قلت, کوئی ایک چیز کی کمی تو نہیں, ہر چیز میں کمی, ہر چیز میں کمی اور ہر اعتبار سے بدنظمی کی زیادتی. اللہ تعالی نے قیصر اور کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خبر سنا دی صحابہ کو. چٹان جو رکاوٹ تھی وہ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو گئی. کھانا جو 3 آدمیوں کا تھا اس کو سارے مدینے نے کھایا, پھر بچ گیا. 3 آدمیوں کا بقدر کھانا نہیں تھا کہ 2 آدمی آرام سے کھا لیں, تیسرا آدمی میں اگر شریک ہو تو مشکل سے اس کے بھی کافی ہو جائے. اتنا کھانا پورے مدینے نے کھایا. جی ہاں, آپ دیکھیے جہاں جتنی بدنظمی وہاں بھی اتنی مدد, اور جہاں یہ خیال آیا کہ ہم اکثریت میں ہیں, اس لیے قرآن نے تو اتنا ڈرا دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. کہ تم کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھر سے اکڑتے ہوئے نکل کے چلیں اور اپنی کثرت پر عجب کریں. اللہ تعالیٰ کو داعی کی عاجزی زیادہ پسند ہے, اور عاجزی جب ہوتی ہے جب ظاہری اسباب نہیں ہوتے. حدیبیہ میں کوئی ایک شکل بھی کامیابی کی اور غلبے کی اپنی بات کے منوانے کی نہیں ہے. اللہ تعالی نے وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی فتح نازل کر دی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. میں مثال دے رہا ہوں کہ جہاں استدبار ہے اور جہاں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے وہاں وہی مدد آپ کو زیادہ نظر آئے گی. تو میں نے مثال دی, صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمانہ کب آئے گا, وہ زمانہ کب آئے گا کہ ایک جوڑا صبح کو تیار مل جائے ایک شام کو, اور ایک پیالہ کھانے کا صبح کو ایک شام کو, پھر تو ہم کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے, فرمایا کہ دیکھو تم اس فقر کے زمانے میں جو کام کر رہے ہو, تم اس فقر کے زمانے میں جو کام کر رہے ہو, تم آج اس فقر کے زمانے میں اس دین کے مال کے زمانے سے زیادہ بہتر ہو, اس دین کے مال کے زمانے سے بہتر ہو. تم آج اس فقر کے دور میں اس فراغی کے دور سے بہتر ہو. میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا, تو ہم یوں کرتے, ہم یوں کرتے. اللہ رب العزت ایسی تمنا کرنے والوں کو اسباب دے دیتے ہیں. سنو میری بات توجہ سے, ایسی تمنا کرنے والوں کو اللہ اسباب دے دیتے ہیں. پھر ان اسباب کے ملنے کے بعد اگر اللہ کے دین کے تقاضوں میں ذرا سی بھی کمی آ جائے تو اس پر جو پکڑ آتی ہے اور حساب آتا ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے بنسبت ان رکاوٹوں میں جس میں آدمی کوشش کرے کام کرنے کی اور نہ کر سکے یا کم کر سکے. وہ توجہ چاہتی ہے بات. عیسیٰ علیہ السلام سے ان قوم نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے, اللہ سے کہیے, اللہ سے آپ کہیے کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانے تیار اتار دیں. انزل علینا مائدۃ من السماء, یہ کہا کہ آپ اللہ سے کہیے ہمارے لیے آسمان سے کھانے تیار اتریں.
تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی کھانے کمانے سے فارغ ہو جائیں۔ سنو، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری قوم کے لیے آسمان سے کھانے تیار اتار دے، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے، کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ کر دوں گا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، میرے کوئی مشکل نہیں ہے، میں یہ کر دوں گا، لیکن بات یہ ہے اگر پھر انہوں نے اسباب ملنے کے بعد اور سہولتیں ملنے کے بعد اس کام کی ناقدری کی تو میں یکفر بعد منکم، اس کام کی ناقدری کی، اگر انہوں نے یہ اسباب ملنے کے بعد اس کام کی ناقدری کی اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو پھر میں عذاب وہ دوں گا جو عذاب کسی کو نہیں دوں گا، وہ عذاب دوں گا جو عذاب کسی کو نہیں دوں گا۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے، بہت سوچنے کی بات ہے کہ رکاوٹوں کا زمانہ یہ بہت بہتر ہے فراخی کے زمانے سے، رکاوٹوں کا زمانہ بہت بہتر ہے فراخی کے زمانے سے، کیونکہ ایک تو رکاوٹوں کے زمانے میں آدمی دعا میں اور اللہ کی طرف متوجہ بھی رہتا ہے، اور رکاوٹوں کے زمانے میں اپنی قابلیت کا اور اپنے کسی کمال کا خیال نہیں آتا، اپنی قابلیت کا خیال نہیں آتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی داعی کی مدد کر دیتے ہیں نا تو اس کا خیال اس مدد سے اپنی قابلیت کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا۔ ہم نے عرض کیا کہ دوسرا زمانہ جو ہے وہ، میں نے عرض کیا کہ یہ زمانہ جو لوگ بات قبول نہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہونے لگے اور طائف والوں نے آپ کی بات کو قبول نہ کیا اور پتھر مارے، آپ کے قدم مبارک سے خون بہ رہا تھا، وہاں آپ نے اللہ تعالی کے سامنے اپنی کمی کی کوشش کی شکایت کی، یہ نہیں نہ ماننے والوں کی شکایت نہیں، اپنے ضعف کی شکایت، اپنے ضعف کی شکایت کہ ہم کر نہیں سکے، نہ ماننے والوں کی شکایت نہیں، نہ ماننے والوں کی شکایت نہیں، اپنی شکایت۔ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں غیروں کی طرف سے اور شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالی سے اپنی۔ جی ہاں سنو، الزام نہ ماننے والوں پر نہیں، الزام اپنی ذات پر، الزام اپنی ذات پر۔ آپ سوچئے تو صحیح، رکاوٹوں کے زمانے میں لوگ شکایت دوسروں کی کرتے ہیں اور آپ رکاوٹ کے زمانے میں شکایت اللہ سے اپنی کر رہے ہیں، اے اللہ میں نہیں کر سکا، اے اللہ میں نہیں کر سکا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ایک دور یہ گزرا ہے، ایک دور یہ گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے عمل سے روکنے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، آپ نے صبر کیا اور یہاں تک فرمایا کہ اگر چاند میرے بائیں ہاتھ میں، سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، یعنی پورا نظام دنیا کا مجھے میرے ہاتھ میں دے دیا جائے، مجھے اس کے اختیار دے دیا جائے اور اس سب کے بدلے مجھ سے یہ کہا جائے صرف دنیا کی حکومت نہیں بلکہ چاند سورج تک پر ہم تمہیں اختیار دے دیں مگر تم یہ کام چھوڑ دو، تو آپ نے فرمایا
کہ میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فرماتے تھے انفرادی عبادات میں نبوت کے لائن کی اذیت نہیں ہے، نبوت کی لائن کی اذیت نہیں ہے، انفرادی عبادات میں نبوت کی لائن کی اذیت نہیں ہے، انفرادی عبادات میں نبوت کے لائن کی اذیت نہیں ہے، انفرادی عبادات میں نبوت کی لائن کی اذیت نہیں ہے، اس لیے کہ انفرادی عبادات میں مقابلہ اپنے نفس سے ہوتا ہے اور دعوت میں مقابلہ باہر کے باطل سے ہوتا ہے، دعوت میں مقابلہ باہر کے باطل سے ہوتا ہے، اور عبادات میں مقابلہ جو ہے وہ نفس سے اپنے نفس سے ہوتا ہے، اس لیے انفرادی عبادات میں نبوت کی لائن کی اذیتیں نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی مدد اور رحمت جو جوش میں آتی ہے وہ انفرادی دعوت اور دوسروں کو دین کی طرف لانے میں پیش آتی ہے، سب سے زیادہ نبوت کی لائن کی اذیتیں ہیں وہ دعوت میں ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ ایک آزمائش تو یہ ہوتی ہے، دوسری آزمائش جو ہے وہ ہے استقبال کے زمانے کی، وہ زیادہ سخت ہے۔ استقبال کے زمانے میں اکرام ہوگا، استقبال کے زمانے میں مال آئے گا، استقبال کے زمانے میں مال آئے گا، مال۔ ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق یہ ہے، ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ جب ہمیں مال ملتا ہے تو ہم یوں خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا، کوشش کا نتیجہ ہے۔ سنو تو صحیح، ہمیں جب کام محنت کرنے کے بعد سہولت، اسباب، مال ملتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری محنت کا نتیجہ اور ہماری قربانیوں کا ثمرہ اور پھل ہمیں دیا ہے۔ اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت ان کی قربانیوں پر راضی ہو کر ان کے لیے دنیا میں اپنے وعدے پورے کرتے تھے، اللہ صحابہ سے راضی ہو کر ان کے لیے دنیا میں اپنے وعدے پورے کرتے تھے، تو صحابہ یوں سمجھتے تھے کہ ہمیں آخرت کا بدلہ دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمیں آخرت کا بدلہ دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ کسی عجیب بات، ہم سمجھتے ہیں ہماری محنت کا بدلہ ملا، وہ سمجھتے تھے کہ آخرت کا بدلہ ملا۔ سوچو ذرا، غور کرو۔ ہم سمجھتے تھے کوئی مالدار صاحب دنیا سے خوش نہیں گیا، کوئی مالدار صاحب دنیا سے خوش نہیں گیا، کوئی مالدار صاحب دنیا سے خوش نہیں گیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے، بہت روئے۔ لوگوں نے تسلی دی کہ آپ کا آخر وقت ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے جتنی محنت کی ہے اس محنت پر اللہ رب العزت کے یہاں آپ کے لیے بڑے بڑے وعدے ہیں جنت کے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ تو خوشی کا دن ہے۔ ان کو ان کے کارنامے یاد دلائے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، ابھی میں نے عرض کیا کہ جب ہمیں اس راستے میں کوئی خیر، کوئی استقبال ملتا ہے نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں دیکھو نا، ایک زمانہ وہ تھا جب ہم اس علاقے میں گھس نہیں سکتے تھے، آج زمانہ وہ آ گیا کہ علاقے والے ہم سے مطالبہ کرے کہ ہمارے یہاں آؤ، اور ہماری خوشامد کر رہے ہیں اپنے یہاں بلانے کے لیے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم خوشامد کرتے ان کے علاقے میں جانے کے لیے اور یہ آنے نہیں دیتے تھے۔ سوچو تو صحیح۔
تو جب ہمیں کہیں فراخی اور استقبال اور سہولت نظر آتی ہے، شیطان فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری اس زمانے کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو تم آج وہاں بلایا جا رہا جہاں تم داخل ہو نہیں سکتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب ان کے کارنامے یاد دلائے جاتے تھے، ان کے کارنامے یاد دلائے جاتے تھے، تو صحابہ کرام فقر کے زمانے کو یاد کرتے تھے، صحابہ فقر کے زمانے کو یاد کرتے تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ نے آپ سے کتنا کام لیا ہے اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے کتنے ملک فتح کیے ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو کتنی قوت دی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس وقت اللہ سے ملاقات کا قریب آ رہا۔ فرمانے لگے کہ ہم پر 3 دور گزرے، ایک دور گزرا ہے کفر کا، اس میں مر جاتے تو سیدھے جہنم میں جاتے، ایک دور گزرا ہم پر کفر کا، اس میں مر جاتے سیدھے جہنم میں جاتے۔ ایک دور گزرا ہم پر اسلام میں فقر کا، اسلام میں فقر کا، تنگی کا، اسے مر جاتے تو یقیناً جنت میں جاتے، یقیناً جنت میں جاتے۔ پھر تیسرا دور آیا استقبال کا، تیسرا دور آیا استقبال کا۔ یہ تیسرا دور جو استقبال کا آ گیا، تیسرا دور جو استقبال کا آ گیا، اس میں خبر نہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ کہہ کر جنت سے محروم نہ کر دیں کہ تم اپنی کوشش کا بدلہ دنیا میں لے چکے ہو۔ سوچنے کی بات، جو وعدے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے راضی ہو کر پورے کیے ہیں، صحابہ ان وعدوں سے بھی ڈرتے تھے، ان سے بھی صحابہ ڈرے تھے، ہلاؤ سے صحابہ ان وعدوں سے بھی سیدھے ہو کے بیٹھو، صحابہ ان وعدوں سے بھی ڈرتے تھے جو وعدے اللہ نے کے لیے راضی ہو کر ان کو دیا ہے دنیا میں۔ ہم نے عرض کیا کہ داعی کی آزمائش مال سے ہوتی ہے، داعی کی آزمائش مال سے ہوتی ہے، نبی کی آزمائش بھی مال سے ہوتی ہے، نبی کی آزمائش بھی مال سے ہوتی ہے کہ ان پر مال پیش کر کے دیکھو، اگر یہ قبول کر لیں تو بادشاہ ہیں اور رد کر دیں تو نبی ہیں۔ ایک کافرہ عورت بھی یہ جانتی تھی کہ بادشاہ میں اور نبی میں کیا فرق ہے، ایک کافرہ عورت وہ بھی جانتی تھی کہ نبی اور بادشاہ میں کیا فرق ہے۔ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت میں فرق کے لیے آزمانے کے واسطے ہدیہ بھیجا، آزمانے کے لیے ہدیہ بھیجا کہ میں ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں، ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، اگر نبی ہیں تو ہدیہ رد کر دیں گے اور اگر بادشاہ ہیں تو قبول کر لیں گے، کیونکہ بادشاہوں کے دل فقیر ہوتے ہیں، ان کے خزانے مالدار ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے خزانے فقیر ہوتے ہیں، ان کے دل بادشاہ ہوتے ہیں، دل غنی ہوتے ہیں۔ فرق ہے یہ، جس آدمی مال کی طلب ہے وہ فقیر ہے، اور جس میں مال سے استغنا ہے وہ مالدار ہے۔ اس لیے اگر سمجھتے تھے اصل فقر دل کا فقر ہے، اصل غنا دل کا غنا ہے۔ غنا غنا القلب، کہ اصل غنا دل کا غنا ہے اور اصل فقر دل کا فقر ہے۔ چنانچہ بلقیس نے آزمانے کے لیے کہ نبی ہے یا بادشاہ، سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیجا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہدیے میں یہ سامان آ رہا ہے۔ سب سے قیمتی ہدیہ جو تھا اس میں، اس ہدیے میں سب سے قیمتی ہدیہ جو تھا
وہ ایک سونے کی اینٹ تھی جو ٹھوس خالص سونا، ایک اینٹ سونے کی، وہ بھیجی گئی تھی ہدیے میں۔ جب پتہ چلا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہاں سے ہدیے میں سونے کی اینٹ آ رہی ہے، ہدیے میں سونے کی اینٹ آ رہی ہے، تو انہوں نے حکم دیا جنات کو کہ زمین سے خالص سونا نکالا جائے اور ہمارے تخت کے سامنے کا پورا میدان وہ سونے کا بنا دیا جائے۔ اور انہوں نے اس ہدیے کے پہنچنے سے پہلے پہلے پورے میدان کو خالص سونے کا بنا دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو سونے کا تو بنا دیا، مگر ان کو بتلاؤ کہ ہمارے ہاں سونے کی حیثیت کیا ہے، ہمارے ہاں سونے کی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے ہاں سونے کی اور مٹی کی حیثیت برابر ہے۔